عبادت کی اصلاح بہت ضروری ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ماں امیر اللہ عبد اللہ مخلصین لہ الدین. یہ لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی خالص بندگی کریں. عبادت کے لیے آئے ہیں ہم دنیا میں. اب عبادت اللہ پاک کا حکم ہے. ایک بندہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے, یہ بھی بگاڑ ہے, عبادت میں بگاڑ ہے. ایک بندہ ہے وہ عبادت کرتا ہے لیکن اپنی مرضی سے کرتا ہے, وہ اس طریقے کو, اس طرز کو, اس ترتیب کو نہیں اپناتا جو شریعت کی دی ہوئی ہے, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ہے. تو یہ عبادت میں بگاڑ ہے. اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز سیکھے بغیر پڑھتا ہے, جس طرح اس کے جی میں ہے ایسے ہی پڑھتا ہے. جب اس کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی ارے یہ نماز آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے, اب آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں, سجدہ یوں کریں, رکوع یوں کریں. اب وہ کیا کہے کہ بھائی نماز اللہ نے قبول کرنی ہے, آپ نے تھوڑی کرنی, لہذا جیسے بھی پڑھو کوئی اللہ قبول کرتا. ایسا نہیں. کیوں ایسی پڑھیں اللہ قبول کرے؟ اللہ پاک نماز وہ قبول کرتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تھا. نماز کا حکم آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اور نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. ہاں جی, حدیث بات میں ہے نا, ہم اکثر فضائل اعمال کی تعلیم میں پڑھتے ہیں حدیث کہ جب ایک بندہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا بلکہ بے ڈھنگی اور بے ترتیبی اور جلد بازی والی نماز پڑھتا ہے, جب یہ پوچھا کیا اور جان چھڑائی جایا تو میں کو اس کی نماز پرانے چیتروں میں لپیٹ اس کے منہ پر دے مر گئے. نماز وہ قبول ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اگر نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی مرضی سے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا تو یہ عبادت میں بگاڑ. اس کو صحیح کرنے کا نام عبادات میں اصلاح. کیا ہے؟ عبادات میں اصلاح. اب وضو ہے, حدیث پاک میں ہے اسے نماز جنت کی چابی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ وضو جو ہے, یہ طہارت جو ہے, یہ نماز کی چابی ہے. مفتاح الصلاۃ الطہور, کہ پاکیز کی جو ہے, طہارت جو ہے, یہ نماز کی چابی ہے. اب ایک بندہ اگر اس کی طہارت ٹھیک ہے, اس کا وضو ٹھیک ہے, پھر اس کی نماز ہوگی. جس کا وضو ٹھیک نہیں ہے اس کی نماز نہیں. ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے, وضو کر رہے ہوتے ہیں, وضو کرنے بیٹھے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, دھیان نہیں ہوتا کہ ہم وضو کر رہے ہیں. واقعی ہم نے وضو کے اس حصے کو, جسم کے اس حصے کو دھو لیا ہے صحیح طرح جس کے دھونے کا حکم ہے یا نہیں. کہیں کچھ تو رہ گیا, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دھیان باتوں کی طرف ہوتا ہے, بس اوقات جو ہے وضو صحیح نہیں ہو پاتا. ایک مرتبہ صحیح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے سفر پر تھے, نماز کا وقت آیا, صحابہ کرام وضو کرنے لگے. بعد رات میں جلدی جلدی وضو کیا تو جلدی وضو کیا تو اس جلدی میں ایڑیاں خشک رہ گئی. اکثر یہ ہوتا ہے نا, ایڑی سائڈ ایک گٹا جن کرنا ہے, اکثر پانی نہ ہوتا ہے, خشک رہیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاء من النار. او بھائیو, یہ جو ہے ایڑیاں دوزخ میں جائیں گی, ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے. مطلب یہ ہے کہ جو ایڑیاں وضو میں دھوئی نہیں گئی, جو ٹخنے وضو میں دھوئے نہیں گئے, ایسے ہی رہ گئے تو یہ دوزخ میں جائیں گے. اب دیکھو, وضو کو سنت کے مطابق کرنا ہے, تمام صحیح کیا ہے کہ طہارت کی اصلاح ہے, حقیقت جو عبادت کی اصلاح ہے, نماز کی اصلاح ہے. اب اصلاح کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے, اصلاح کا بھی ہر بندہ مسئلہ نہیں ہوتا, نہ ہر بندے کو مسئلہ بننے کا حق ہے. مسئلہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی اصلاح, جس کی اپنی اصلاح نہیں ہے تو وہ مسئلہ نہیں بن سکتا, اس لیے کہ اس کی اصلاح کا طریقہ نہیں آتا. اگلا بندہ بجائے اس سے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کے الٹا اس کا دشمن ہو جائے گا. اس طرح کے بس اوقات ہمارا کوئی بندہ وضو کر رہا ہے, وضو سنت کے مطابق نہیں کر رہا, دوسرا بندہ کہتا ہے تیرا تو اس طرح. اب وہ بندہ الٹا شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اسے لڑ پڑتا ہے کہ تو نے مجھے شرمندہ کیا, تم طریقہ سے اختیار کیا. تو اس کے لیے بھی بھائی جو مسئلہ ہے وہ اصلاح کر سکتا ہے اور اس کے طریقہ اچھا اختیار کرنا چاہیے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا ایک بزرگ آدمی کو کہ وہ وضو کر رہا تھا اور وضو اس کا سنت کے مطابق نہیں تھا اور صحیح طرح اہتمام سے وضو نہیں کر رہا تھا. آپ نے دیکھا, محسوس فرمایا کہ بھائی اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے.
اب آپ عمر میں چھوٹے تھے، وہ عمر میں بڑا تھا. اب اگر اس کو ایسے کہتے بھی تو نے یہ غلطی کی شاید وہ برا محسوس کرتا. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ عنہ اس بزرگ کو کہ اے فلاں، یعنی بڑا نام لے کے چاچا آیا، تو ذرا میں آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں، تو ذرا میرا وضو دیکھ کر بتلائیے کہ میرے اس وضو میں کوئی غلطی تو نہیں، میں بس ٹھیک وضو کرتا ہوں. تو بزرگ نے کہا ہاں جی چلو دیکھ لیتے ہیں. اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، بڑے اہتمام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جسم کے جتنے اعضاء کو دھونے کا حکم تھا دھویا، اور بڑے اچھی طرح وضو کیا. جب وضو سے فارغ ہوئے تو اب اس بزرگ نے خود کہا کہ بیٹا آپ کا وضو تو بہت اچھا ہے، میں نے وضو کرنے میں فلاں فلاں غلطی کی تھی. یہ ہے اسلام، اسے کہتے ہیں اسلام. یعنی اصلاح کا طریقہ بھی اچھا ہو. آج کل ہر بندہ مسلم بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جبکہ اپنا معاملہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح ہے، نہ ایسا رویہ ہے کہ اصلاح والا ہے، اس سے اگلے بندے کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اگلا بندہ گلے پڑ جاتا ہے. عبادات میں اصلاح، اپنی نماز ٹھیک کرے. ہاں جی، جس کی نماز ٹھیک ہے اس کی زندگی سکون والی ہے. ہاں جی، کہتے ہیں کہ جس کی نماز جاندار ہے اس کی زندگی شاندار ہے. نماز جاندار ہونی چاہیے. ہماری نماز جاندار نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان نماز میں ہوتا ہی نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ساتھ بھائی کے ساتھ جو ہے وہ آنکھ پر ٹکے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں دوسرے کے ساتھ گسمکے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہے باہر ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ٹھونگے مارو جا کے میں نے فلاں کام کرنا ہے، یہ فلاں بندہ اسے پھر جانے. تو نماز کی اصلاح، عبادات